السلام علیکم ناظرین، بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے ڈیمانڈ سنی. ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان. کوئک رسپانس پہلے ان سے لے لیتے ہیں. جو آج بلاول صاحب نے کہا جی آپ نے جو شو کاز نوٹس دیا تھا پھاڑ کے پھینک دیا، آپ کا رد عمل؟ نہ ہی سمجھیے. پھر خدا حافظ. کون خدا حافظ؟ پیپلز پارٹی. پی ڈی ایم نے ان سے وضاحت طلب کی تھی کہ آپ نے پی ڈی ایم کا اعتماد توڑا ہے، فیصلے کو توڑا ہے، اپنے لفظ سے پھر گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریٹ کیا اور سینٹ میں لیڈر اپوزیشن کی کرسی آپ نے حاصل کر لی ہے. اس کی وضاحت طلب کی تھی. اگر اس کا جواب کاغذ پھاڑنے میں تھا تو پھر جواب مل چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا ایسا نہیں رہے گی؟ نہیں رہ سکتی. یہ آپ کہہ رہے ہیں یا یہ میں سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم کہہ رہا ہوں. میری یہ رائے ہوگی پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ جو پارٹی اپنے زبان سے پھر جائے، جس پر ہم اعتماد نہ کر سکیں، اس کی پی ڈی ایم میں گنجائش نہیں ہے. اتحاد اعتماد پہ چلتے ہیں، کسی اور چیز پہ نہیں چلتے. ہم کرسیوں کی تلاش میں نہیں تھے. سر وہ تو آپ سے غیر مشروط معافی منگوا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں غیر مشروط معافی مانگے ہم سے. دیکھیں یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے نا. رائے نہیں، مطالبہ ہے. مطالبہ ہے تو معافیاں کس بات کی؟ یہ جو آپ نے شو کاز بھیجا، میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ مزہ خیز باتیں نہیں کرنی چاہیے. بلاول صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی ہے. آپ بلاول تو اپنے ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. یہ اس طرح کے تماشے نہیں لگانے چاہیے. آپ نے کہا یہ تماشا لگا تھا کراچی؟ یہ تماشا ہے. جو آدمی کہے کہ زبان میں نے توڑی ہے، اعتماد میں نے توڑا ہے آپ کا، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریٹ کیا اور معافی آپ دیں، تو اس کا جواب میرے پاس یہی ہے. سو معافی چھوڑیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے فارغ ہیں؟ وہ خود فارغ ہو گئے. اگر وہ اس جو ہم نے وضاحت طلب کی تھی اس کا جواب اس وضاحت کے خط کو پھاڑنے میں ہے، یہ ان کا جواب ہے، تو پھر ان کی جگہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر. میری یہ رائے ہے اور میں یہ رائے اپنی اجلاس ہوگا اس میں یہ دوں گا. لیکن صرف یہ آپ کی رائے نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط پی ڈی ایم نے لکھا تھا، شاید خاقان عباسی نے نہیں لکھا تھا. پی ڈی ایم نے لکھا تھا، میں نے ایز اے سیکرٹری جنرل سائن کر کے بھیجا تھا. لیکن اس پہ اگر ان کا جواب یہ ہے ایک جماعت کا جو پاکستان کی ایک بڑی جماعتوں میں جس کا شمار ہے، اگر وہ مجھے جواب یہ دے رہی ہے کہ تمہارا خط پھاڑ کے میں پھینک رہا ہوں، پھر میرا بھی جواب یہی ہے کہ خدا حافظ. شاہد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اے آر ڈی بنی تھی، اس میں کچھ چیزیں ہوئیں لندن میں. میں خود وہاں پہ انسیڈنٹلی اے پی سی میں موجود تھا. پھر اے پی ڈی ایم بنی. آپ کو ایک نیا اتحاد بنانا پڑے؟ نہیں، اتحاد موجود ہے. لاسٹ ٹائم اے آر ڈی چینج ہو کے اے پی ڈی ایم بنی تھی، پھر آپ کو یاد ہوگا ایک پیپلز پارٹی واک آؤٹ کیا تھا نا. پی ڈی ایم موجود ہے، یہ اپنا راستے پہ چلتی رہے گی. یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کرسیوں کی جنگ نہیں ہے. جس کو کرسیاں چاہیے تھیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں. ہم ایک بیانیے کی بات کر رہے ہیں اور بیانیہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے جس کو پورے پاکستان کے عوام نے قبول کیا ہے. اور بیانیہ بڑا سیدھا اور سادہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائے. اسٹیبلشمنٹ سے ہم کولیبریٹ نہیں کریں گے. ماضی کی باتیں ماضی میں رہنے دیں. آج اگر آپ نے لیڈر اپوزیشن کی کرسی سینٹ لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریٹ کر لیا. آپ یہ کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کیا انہوں نے؟ اور کیسے کرسیاں مجھے گورنمنٹ بینچز سے بندہ اٹھ کے کیسے آتا ہے اپوزیشن بینچز پر؟ باپ کس کی جماعت ہے، کیسے بنی تھی، یہ باتیں سارا پاکستان جانتا ہے. اسے اگر وہ اعتماد ان کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے تو اعتماد بحال ہوتا نظر نہیں آتا. اب کیا ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم ان کے حوالے کر کے آپ ایک نیا اتحاد بنائیں گے؟ کیونکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے، ہم کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ مطلب آپ کو چھوڑنی پڑے گی. کیا آپ لوگ علیحدہ ہو کے 8 جماعتیں موجود ہیں، پی ڈی ایم چلتا رہے گا. اگر وہ بھی اس کے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اعتماد بحال کریں اور آگے شامل ہو جائیں. پی ڈی ایم 10 جماعتوں نے بنائی تھی، پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی تھی. یہ غلط فہمیوں کو کافی دفعہ بیان کر چکے ہیں، میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں. استعفے انہوں نے کہا نیوکلیئر آپشن ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ابھی بھی اگر گیلانی صاحب استعفیٰ دے دیں، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی چھوڑ دیں تو بات بن سکتی ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں رانا ثناءاللہ صاحب کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے جواب دیں.
پی ڈی ایم کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب جو صدر ہیں وہی دیں گے، یا شاید اور خاقان مشاورت عباسی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں ان کی ہدایت پر جو مشاورت کے بعد ہوگی. میں نے آپ کو اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر دیا ہے. سر لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کوئی سیاسی جماعت تھوڑی ہے کہ مولانا صاحب فیصلہ کریں گے، یہ اتحاد ہے جس میں آپ بھی ہیں، 8 اور جماعتیں ہیں، مولانا صاحب کیسے فیصلہ؟ ایک صدر ہوتا ہے نا، وہ مشاورت سے ایک فیصلہ کر سکتا ہے. سب سے مشاورت کریں گے کہ یہ جواب آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ ٹکڑے کاغذ کے اگر بھجوا دے تو ہم یہ رکھ دیں گے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہ ہم نے کاغذ آپ کا پھاڑ دیا ہے. اگر گیلانی صاحب استعفیٰ دیں تو آپ کہتے ہیں اب وہ بات بھی نہیں بنے گی. میں کہہ رہا ہوں اعتماد بحال کریں. کیسے؟ اعتماد یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوتا جو آج باتیں کی گئی ہیں. اعتماد بحال کریں. اعتماد توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، اعتماد بحال کرنا ذرا مشکل کام ہے. سر لیکن آپ کوئی یہ بھی بتائیں نا ان کو کیسے اعتماد بحال ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں اعتماد ٹوٹ گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ فارغ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم سے نکل گئے. وہ ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے 2-3 چیزیں جو آپ نے مانگی تھی، انہوں نے استعفیٰ، میں نے کہا استعفیٰ تو نہیں ہے. جب کہتے ہیں نیوکلیر نہیں استعفے دیں اسمبلیوں سے، وہ بھی انہوں نے کہا استعفے نہیں. میں گزارش کر دوں، استعفے دینا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ڈسکشن ہوئی تھی. اس میں 9 جماعتوں نے کہا کہ استعفے دینے چاہیے لانگ مارچ کے بعد. پیپلز پارٹی نے کہا ہم سی ای سی کے پاس جائیں گے اور پھر آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلے سے آگاہ کر دیں. وہ ایک اختلاف رائے ہے. یہاں پر آپ نے اتحاد کے جو اعتماد تھا اس کو ختم کر دیا. لیکن پھر تو گیلانی صاحب اگر سائڈ پہ ہو جائیں تو آپ کا اعتماد بحال ہو جانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا، جو بھی عمل اٹھاتے یہ ان کا کام ہے. سر لیکن کوئی ڈیمانڈ تو کریں گے نا آپ؟ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وضاحت کریں کہ آپ نے یہ فیصلے کیوں کیے ہیں. وہ تو اب ان کا کام تھا کہ اعتماد کو بحال کریں. انہوں نے اعتماد بحال کر دیا ہمارا اس بات پر کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی کاغذ پھاڑ کر. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کاغذ پھاڑنے سے اگر اعتماد بحال ہوتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سیریس نہیں تھی؟ دیکھیں میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں ہر ایک کو سیریس سمجھتا ہوں. جو پی ڈی ایم میں آیا ایک بڑے مقصد کے لیے آیا تھا. اقتدار کے حصول کے لیے نہیں آیا، کرسیوں کے لیے نہیں آئے تھے. ایک بڑے مقصد کے لیے. ملک کا نظام نہیں چل رہا. یہ ہائیبریڈ نظام ناکام ہو گیا. 2018 کے الیکشن کی چوری بھی ناکام ہو گئی. سب کچھ فلاپ ہو گیا. ملک زوال پذیر ہے. اس کا ایک حل ہے، آئین کے مطابق آ جائیں. ایک دفعہ اس ملک کے عوام کو ملک آئین کے مطابق چلا کر دیں. یہ ہم سب پر لازم ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں. اگر اس میں بہت اچھی بات کر رہے ہیں سر. مسئلہ یہ ہم ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں اپوزیشن میں، عموماً یہ باتیں بہت ہوتی ہیں. میں اے آر ڈی دیکھ رہا تھا، میاں صاحب کے اس وقت جو بیانات دیکھ رہا تھا، حکومت میں آ کے کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں. دیٹس دی اونلی پرابلم پولیٹیشینز ہے. بٹ یہ پروگرام کسی اور ٹائم کریں گے. لیکن آپ اس بات سے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت حکومتیں بنتی ہیں اس وقت حکومت میں پھر کمپرومائز شروع ہو جاتے ہیں. پھر مشاہد اللہ کو بھی باہر سے بلا کے استعفے لے لیے جاتے ہیں. پھر طارق فاطمی کا بھی استعفیٰ ہو جاتا ہے. پھر پرویز رشید کو گھر بھیج دیتے ہیں. میں کاشف صاحب یہ کہانیاں کرنی ہے، اس کے حقائق بھی بڑے تلخ ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. حقائق علم ہوگا اور مجھے بھی ہوگا. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور میں خیال ہے ظہیر الاسلام صاحب کو میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا تھا اس وقت. میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں. یہ حضرات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. ظہیر الاسلام کون تھا، فلانا کون تھا، ان کی ثانوی حیثیت ہے. یہ فٹ نوٹس ہیں ہسٹری میں. ٹھیک. حقائق اس ملک کے یہ ہیں کہ آج ہمارا ملک نہیں چل رہا. اس حقیقت کو بدلنے کی کوشش کریں. بلاول صاحب ایک بات کہتے ہیں سر شوکاز اگر دینا تھا تو شوکاز اس ٹائم بھی دینا چاہیے تھا جس وقت پی ڈی ایم بن چکی تھی. پنجاب کی ڈیل ہوئی تھی پنجاب میں، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوئی تھی. آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا، آپ شو کاز بھیج دیں. پی ڈی ایم کے پاس آ جائیں، کہیں جی مجھے یہ شو کاز چاہیے، آپ جاری کر دیں. میں نے تو آپ سے وضاحت طلب کی ہے کہ آپ نے کولیبریٹ کیا اسٹیبلشمنٹ سے، لیڈر آف اپوزیشن کرسی حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان توڑ دی، پی ڈی ایم کا اعتماد توڑ دیا، دعائے خیر جو کی تھی اس سے بھی انحراف کر لیا. آپ اس کی وضاحت تو کر دیں کہ آپ نے کیا کیوں ہے. ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا مجبوری تھی. آپ کے انہوں نے کہا ان کو سینیٹر بنانا بڑی بات ہے، آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن آپ چاہ رہے ہیں کہ، اور یہ اشارہ کر کے انہوں نے کہا جب پریس کانفرنس کر، آپ یہ چاہتے ہیں جو شخص بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے، یہ ساری پیپلز پارٹی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کو ووٹ ڈالے گی. تو یہ بات بھی پی ڈی ایم کو بتا دیتے نا کہ ہمیں یہ شک ہے. اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لوگ دائیں بائیں ان کے کھڑے ہیں جو حقیقی طور پہ شامل تھے بے نظیر بھٹو کی شہادت پیپلز پارٹی میں. جی میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. شامل ہیں میں اس کا. اور باپ پارٹی کون ہے؟ آپ نے کس پہ الزام لگایا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود کیا کہا تھا کہ میرے قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ان باتوں کو آپ نے کھولنا ہے تو وہ کھول لیں.
یہ باتیں اگر آپ کو کوئی تشویش تھی ہمارے کینڈیڈیٹ پر، ایک واٹس ایپ گروپ پر ایک نوٹ لکھ دیتے کہ ہمیں یہ آدمی قبول نہیں ہے، دوسرا آدمی دے دیں، ہم پی ڈی ایم کی میٹنگ بلا کر فیصلہ کر لیتے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.